ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کر شہر میں داخل ہوئے۔ جس وقت لوگ سو رہے تھے تو وہاں آپ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے پایا، جن میں سے ایک شخص اسرائیلی اور دوسرا آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا۔ چنانچہ اسرائیلی جو کہ آپ علیہ السلام کی جماعت سے تھا، آپ علیہ السلام کو دیکھ کر قبطی کے خلاف مدد کے لیے آپ علیہ السلام کو پکارا تو آپ آگے بڑھے اور اس دشمن قبطی کے سینے پر گھونسا مارا اور اس ضرب سے وہ قبطی اسی وقت مر گیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر معافی طلب کی تو اللہ نے ان کی معافی قبول فرمائی۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے، وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب بے خبر سو رہے تھے اس کے باشندے۔ پس آپ نے پایا وہاں 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، یہ ایک ان کی جماعت سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں سے۔ پس مدد کے لیے پکارا آپ کو اس نے جو آپ کی جماعت سے تھا، اس کے مقابلے میں جو آپ کے دشمن گروہ سے تھا، تو سینہ میں گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اور اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ کھلا دشمن بہکا دینے والا ہے۔ آپ نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے، تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی کہ اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا ہے تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ معزز سامعین، آپ علیہ السلام کی ندامت اس سبب سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کافروں کے قتل کو ایک وقت تک مؤخر کر رکھا تھا، کچھ عرصہ بعد قتل کرنا مستحب ہوتا اور وقت سے پہلے قتل کرنے سے مستحب ترک ہو گیا۔ اس سبب سے آپ علیہ السلام نے اس فعل کو شیطان کی طرف منسوب کیا کہ میرا یہ قتل کرنا اور مستحب ترک کرنا شیطان کی طرف سے ہے، میں نے اسے جلدی قتل کر دیا، اگرچہ حق یہ تھا کہ تاخیر کی جاتی ہے، چنانچہ اس وجہ سے میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، تو میرے اس ترک مستحب کے اقدام کو معاف فرما۔ معزز سامعین، فرعون کو جب خبر پہنچی کہ کسی شخص نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے تو فرعون نے قاتل کی تلاش کا حکم دیا۔ چنانچہ فرعونی قاتل گواہوں کی تلاش میں گشت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے روز صبح کہیں جا رہے تھے اور یہی اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے حامیوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ قبطی کو میں نے قتل کیا ہے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی جس نے آپ کو کل مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی شخص جھگڑالو ہے جو روز لوگوں سے لڑتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ڈپٹ کر اس سے ارشاد فرمایا، بے شک تو کھلا گمراہ ہے، یعنی جھگڑالو ہے، اور خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ دونوں کو الگ الگ کر دیں کہ وہ قبطی اس کے ساتھ گتھم گتھا تھے، مگر یوں ہی آپ علیہ السلام نزدیک گئے اور ارادہ کیا انہیں علیحدہ کر دیں تو وہ اسرائیلی جو مدد کے لیے پکار رہا تھا آپ علیہ السلام کے ڈانٹنے اور پھر قریب آنے سے سمجھا کہ شاید آپ علیہ السلام اس کی طرف آ رہے ہیں، چنانچہ خوفزدہ ہو کر قتل کا راز فاش کر دیا اور کہنے لگا کہ کیا تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسے کل اس شخص کو مار دیا تھا۔ قرآن حکیم میں مذکور ہوا تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جبھی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے فرمایا، بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ایسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور
اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہو۔